ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کما جاء فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما رواه البخاری في صحیحہ فيما رواه النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه يقول الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدی بشیء احب الی مما افترضته ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ یہ جو نوع انسانی ہے جس کے افراد ہیں ہم، دراصل انسان کا وجود اسلام کے مطابق دو وجودوں کا مرکب ہے، ایک ہے حیوانی وجود اور ایک ہے روحانی وجود۔ حیوانی وجود کے تعلق سے قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، مختلف جگہوں پر مختلف۔ اور جہاں روحانی وجود کی بات ہے وہاں فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں روح پھونک چکوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ تو ایک روح کا ایک عنصر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا۔ تو انسان کا جو حیوانی وجود ہے، جو مادی وجود ہے، جو اس زمین کے اجزاء ترکیبی سے بنا ہے، وہ جسم ہے، اور جسم کی تمام جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھ دی ہیں۔ لیکن انسان کا جو ایک روحانی وجود ہے، چونکہ روح من جانب اللہ ہے تو اس کی غذا بھی من جانب اللہ ہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ وحی ربانی کے نزول کو بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے۔ کئی جگہ فرمایا کہ جس طرح بارش نازل ہوتی ہے جو تمہارے مادی رزق کا ذریعہ ہے، اسی طرح ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو تمہارے روحانی رزق کا ذریعہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، روحانی وجود جس طرح مادی وجود پر اگر توجہ دی جائے، ورزش کی جائے، کثرت کی جائے، وٹامنس کھائے جائیں، اچھے پھل کھائے جائیں، اچھی ڈائٹ ہو تو اس کا جس طرح جسم میں نشو و نما ہوتا ہے، بالکل اسی طرح روح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ افزائش پذیر ہوتی ہے، نشو و نما پاتی ہے اگر اس کو مناسب غذا ملے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کریم۔ تو روح کے بھی کچھ موسم ہے جس میں وہ تقویت پاتی ہے عام دنوں سے مقابلے میں، انہی میں سے ایک موسم ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے خون میں جیسے خون دوڑتا ہے انسان کے جسم میں، ایسے شیطان دوڑتا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی نسیں سکڑ جاتی ہیں، تو شیطان کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کو پاپ جولہ کر دیا جاتا ہے، زنجیر پہنا دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیات سیام جہاں سورہ بقرہ میں روزے کی آیت آئی ہے وہیں پر بیچ میں یہ آیت ہے۔ تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ جب انسان صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے، رمضان کی برکات سے، فیوز سے، اور اس میں جو خوبیاں اور خاصیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہے ان سے کما حق بہرہ مند ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کا روحانی وجود افزائش پذیر ہوتا ہے، اس کے روح کو تقویت ملتی ہے، روح بیدار ہوتی ہے، اس میں ایک بے چینی، ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور جب روح انسان میں بیدار ہوتی ہے تو اس کو
جو اللہ تعالیٰ کا جو کہ پھونکی ہوئی جو روح ہے، جو اس کا روحانی وجود ہے، وہ اللہ کی قربت چاہتا ہے. اس کے دل کی یہ صدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ میرا رب کہاں ہے. تو اسی تناظر میں یہ آیت آئی ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، وقل انی قریب، تو انہوں بتاؤ کہ میں قریب ہوں، پاس ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے دعا کرے. شرط یہ ہے کہ دعا کرے، مجھے پکارے. البتہ جس طرح میں ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، ان کے تقاضے پورے کرتا ہوں، ان کے ارمان پورے کرتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اسی طرح انہیں بھی میرے کچھ مطالبات پورے کرنے چاہیے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ بھی میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، اعتماد کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں ابدی کامیابی حاصل ہو، ابدی ہدایت میں میسر آئے. تو یہ آیت جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے. اب رمضان کا مہینہ آنے بھی والا ہے، اس لحاظ سے بھی دراصل اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے دنیا میں جو ایکسپلائٹیشنز تھے، جو استحصال کا مزاج تھا، وہ دو بنیادی استحصالات تھے، دو بنیادی طریقے تھے جس میں نوع انسانی غلام بنا لی گئی تھی اور کولو کے بیل کی طرح اس کو لگا دیا گیا تھا کہ بس ایک مشینی انداز میں ایک لگے بندے نظام زندگی کے تحت زندگی گزارتی رہے اور یہ نہ پوچھے کہ اس کا مبدا کیا ہے، اس کا معاد کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. تو جو دو ایکسپلائٹیشن بنیادی جنہوں نے پوری انسانیت کو جکڑ رکھا تھا وہ تھے، ایک تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، سیاسی استبداد یا سیاسی استحصال، جو بادشاہوں کی شکل میں، جاگیرداروں کی شکل میں، وڈیروں کی شکل میں، امراء کی شکل میں، اور جو فیوڈلزم تھا، جو طبقاتی نظام تھا، اس کی شکل میں موجود تھا. اس کا بھی اسلام نے انسداد کیا، سد باب کیا. اور دوسرا جو ایکسپلائٹیشن تھا، جو استحصال تھا، وہ تھا مذہب کے نام پر استحصال. مذہب کے نام پر عبادت خانے بنے ہوئے تھے، مزار قائم تھے، اڈے قائم تھے، پیر مریدی کا کاروبار قائم تھا. ان سب کا مطالبہ ہوتا تھا کہ آؤ ہمارے دیوتا پر نذرانے چڑھاؤ، ہماری دیویوں پر نذرانے چڑھاؤ، ورنہ تم آفتوں کے شکار ہو جاؤ گے. یہ جو دوسرا ایکسپلائٹیشن تھا، مذہبی استحصال جو تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی یہ تصور کہ انسان ناپاک ہے، ذلیل نطفے سے بنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جائز ناجائز کھاتا ہے اور دانستہ یا نادانستہ اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس لائق نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھ سکے. تو اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے بیچ میں میڈیٹرز کی ضرورت تھی. یہ میڈیٹرز کہیں خدا کی بیٹیاں تھیں جیسے کہ عربوں کے ہاں تھا، کہیں خدا کے رشتہ دار تھے، کہیں خدا کی بیوی بن گئیں، کہیں خدا کے اور دوسرے احباب بن گئے، کہیں اس کے معاونین بن گئے. اور جہاں پر یہ خدا کہ شرک کا تصور نہیں تھا، جہاں توحید کا تصور تھا، تو وہاں دوسرا، جیسے عیسائیت کے اندر پوپ کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ اللہ کو اپنی شکایتیں، اپنے شکوے یا اپنے جو تقاضے ہیں، وہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ نہیں کر سکتے. پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ کسی پوپ کا، فادر کا سہارا لینا، کسی پادری کا. پادری کے سامنے آپ کنفیس کرو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے یا میں یہ چاہتا ہوں، وہ تمہاری سفارش کرے گا. اور جو یورپ کی پوری تاریخ ہے، ہسٹری آف دا یورپین مورلس، لیکی کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں تو اس میں پورا ایک تانا شاہی تھی اس استحصالی نظام کے اوپر. یہودیوں کے ہاں بھی یہی تھا، جیوزم کے اندر بھی یہی تھا کہ جو ربی ہوتے تھے، جو پادری ہوتے تھے، جو احبار ہوتے تھے، جو رہبان ہوتے تھے، وہ اربابا من دون اللہ بن گئے تھے، جیسے قرآن میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو مذہب کے نام پر استحصال ہو رہا تھا، مذہب کے نام پر خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. تو قرآن کریم کی آیت نے دوسرا جو ایکسپلائٹیشن اس کی جڑ کاٹ دی ہے. میں ایک بار علی گڑھ میں ایک ہیئر سیلون کے پاس پر بیٹھا تھا، تو وہاں پر بریلوی حضرات ہیں اچھے خاصے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہاں اب جو عمرہ کرنے چلنا ہے وہاں پر اجمیر یا کلیئر، وہاں بسیں جاتی ہیں وہاں پر شاید، اور پورا ایک عمرے کی طرح لوگ اپنا ٹکٹ کٹاتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیوں ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اجمیر جانے کی یا کلیئر جانے کی انسان کو، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے والد ناراض ہوتے ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے اماں جان کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا ہمیں اپنے پاپا سے کچھ پیسے مانگنے ہیں تو خود تو ہمت ہوتی نہیں، تو امی سے کہتے ہیں آپ دلا دیجئے.
ایسے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں فلاں فلاں بزرگ کے سہارے کی ضرورت ہے. من کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر میرے والد ایسے ہوتے جو میری ایک ایک ایکٹیویٹی کو جانتے ہیں, جنہوں نے میری ہر جگہ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں کیمرے فکس کر رکھے ہیں, جو میرے دلوں کے جذبات کو پڑھ لیتے ہیں, میرے اندرونی خیالات کو پڑھ لیتے ہیں, میرے دل میں جو چل رہا ہے ماجرا وہ سب وہ جانتے ہیں, ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, تو اس وقت اگر میں کسی دوسرے کا سہارا لیتا اپنے والد تک پہنچنے کے لیے تو میں احمق کہلاتا. اور ویسے ہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی میڈیٹر نہیں ہے, کوئی فصل نہیں ہے. اور یہ آیت کریمہ یہی حقیقت بیان کرتی ہے, جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں. تو شرک کی جو ایک بنیادی جو جڑ تھی کہ ہم ناپاک ہیں, ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, ہم گندے ہیں, غلیظ ہیں, گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں, حرام اور حلال کمائی میں تفریق نہیں کرتے, اس لیے ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, تو ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. تو اس قرآن کریم کی آیت نے اس ایکسپلائٹیشن کی جڑ کاٹی ہے. جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں, اور میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن میری بھی شرط یہ ہے کہ تم میری بات مانو, مجھ پر ایمان رکھو, یہی تمہاری ہدایت ہے. تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قریب ہوں. پھر دوسری آیت ہے, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش وَيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنایا اور پھر عرش پر مستوی ہوا. قرآن کریم نے کم از کم 6 جگہ استوا علی العرش, عرش پر تخت اقتدار پر متمکن ہوا. جو گمراہیاں تھیں دین کے تعلق سے, بہت سے جو باطل مذاہب ہیں, ادیان و مذاہب, ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ بھگوان نے, پرماتما نے, ایشور نے یہ مایا نگری بنا دی, یہ دنیا بنا دی, اور پھر خود سیکولرزم میں چلا گیا, عزلت میں چلا گیا, اس دنیا سے دور چلا گیا. اب اس کو نہیں معلوم کیا ہو رہا دنیا میں. اس نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے مددگار بنا دیے, مختلف بھگوانوں کی شکل میں, مختلف دیوتاؤں کی شکل میں. اب وہی کاروبار چلا رہے ہیں دنیا کا. دور جانے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ہندو مذہب ہے, ہمارے ہندوستان کا ہندوازم, اس کا بھی یہی تصور ہے. جو پرماتما ہے اس نے اپنا نائب بنایا برہما کو. جو ویدک جو ان کا لٹریچر ہے اس میں تو برہما کو ہی پرماتما کے طور پر پیش کیا گیا ہے, لیکن جو اپنشد ان کا ہے, جو گیتا و مہابھارت میں, وہاں برہما کو پرماتما کا سبسٹیٹیوٹ یا اس کا نائب یا اس کا خلیفہ بتایا گیا, اور برہما نے پھر اپنی مدد کے لیے وشنو اور شیو کو بنایا. تو ان کے ہاں بھی تصور یہ ہے کہ ایک خدا جو ہے پہلے اس نے بنائی اس کائنات کو, پھر اس کا دل اچاٹ ہو گیا, یا جو بھی اس کا ہوا وہ اس دنیا سے بے رغبت ہو گیا. وہ اسے نہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, نہ اسے کوئی فکر, نہ اسے کوئی دلچسپی, نہ کوئی روچی. تو یہ تصور بہت سارے ادیان باطلہ میں تھا. اسلام نے اس کی جڑ بھی کاٹی. اسلام نے کہا کہ ثم استوى علی العرش, وہ تخت اقتدار پر متمکن ہے, وہ کہیں عزلت میں نہیں چلا گیا ہے, کائنات کو بنا کر کہیں لاپرواہ ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے, بلکہ وہ موجود ہے اور اس کا انتظام و انصرام کر رہا ہے. ہر وقت, لمحے لمحے, کل یوم ہوا فی شان, وہ روز روز ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا, وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اندر گھستی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے. بارش کی بوندیں, بارش نازل ہوتی ہے تو بارش کی بوندوں کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ رب العزت کے علم میں وہ ہے. بارش کا ایک قطرہ زمین کی تہوں میں, اس کی گہرائی میں جاتا ہے, وہاں کوئی بیج پڑا ہوتا ہے, کوئی جرثومہ ہوتا ہے, کوئی کیڑے مکوڑے کا ڈی این اے وہاں ہوتا ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, بیج نکلتا ہے باہر, کیڑا مٹی سے بن کر نکلتا ہے برسات کے موسم میں. وہی جانتا ہے کتنے برسات آنے والی ہے, کتنے کیڑے پیدا ہوں گے, ہر لائٹ پر ایک ہجوم رہے گا کیڑوں کا, مکوڑوں کا, کوئی ان کی تعداد نہیں گنتا, لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے, جو کچھ اس سے نکلتا ہے. اور اس میں انسان مردہ زمین میں دفن ہوتا ہے, کتنے دفن ہو چکے. آج ہم جہاں بیٹھے ہیں ضروری نہیں یہاں پہ کوئی دفن نہ ہوا ہو, یعنی کتنے کہاں کہاں دفن ہوئے, کس کا کہاں کہاں لاش گری, کس کو کہاں کہاں دفنایا گیا, کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت کے علم میں. اور وہ جانتا ہے کہ یہاں کون دفن ہے اور پھر کون یہاں سے نکلے گا قیامت کے روز, اس کو جانتا ہے. یہ اس کے علم کا عالم ہے. وہ غافل نہیں ہے, وہ بے پرواہ نہیں ہے, وہ اس سے کٹا ہوا نہیں ہے. وما يعرج الى السماء
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اس کو بھی جانتا ہے وہ، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے بارش کی شکل میں، روشنی کی شعاؤں کی شکل میں، مختلف ریز شعاؤں کی شکل میں، مختلف انرجیز کی شکل میں، اور کتنے سارے ستارے سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہتے ہیں انترکش میں، خلا میں، ان سب سے وہ واقف ہے۔ اور پھر کتنے فرشتے اعمال نامے لے کر کے نیچے آتے ہیں، احکام الہیہ کو جامع تکمیل پہنانے کے لیے نیچے آتے ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ اور کتنے اعمال انسان کے لے کر کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو اوپر جاتی ہیں، کتنی آہیں اور کراہیں ہیں جو اوپر جاتی ہیں، ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے۔ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس آیت کا، جس پر میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے، تم جہاں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے۔ جیسے کہا فَإِنِّي قریب، میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، یہاں فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ساتھ ہے اللہ رب العزت، تو اس میں ایک انتہا تو لوگوں نے یہ اختیار کری، کہنے لگے کہ جی ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جو میری مٹھی میں اس میں بھی اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ، کڑ کڑ میں بھگوان ایشور موجود ہے، تو یہ وحدت الوجود، یونٹی آف ایگزسٹنس، جو پورا ایک شرک کا ملغوبہ ہے جو معجور مرکب ہے اس تک پہنچے۔ کہا دنیا میں کوئی چیز اصل نہیں، ہر چیز میں خدا ہے، یہاں تک کہ کتے کے اندر بھی، یہاں تک کہ بس ان کی جب بات کو انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تو بہت لمبی چلی گئی کہ غلاظتوں کے اندر بھی ہر چیز کے اندر خدا موزن ہے۔ یہ ایک انتہا تھی گمراہی کا۔ اور اگر اس کو ماننے، وحدت الوجود کو اگر مان لیں، جیسے کہ ہمارے بہت سے گمراہ فرقوں نے مانا، تو پھر اسلام کی آمد کا کوئی مقصد رہ نہیں جاتا۔ اور جن لوگوں نے وحدت الوجود سے متاثر ہو کر اپنی تفسیریں لکھی، اپنی کتابیں لکھی، وہاں انہوں نے ایسے ایسے کفریہ کلمات کہے، ایسی ایسی کفریہ باتیں کہیں جن کو نقل کرنے سے بھی آدمی کانپتا ہے، زبان لرزتی ہے۔ مثلا یہ کہا کہ اصل موسیٰ اور فرعون میں اصل مسلمان فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام غیر مسلم تھے یا کافر تھے۔ فرعون نے جب کہا انا ربکم الاعلیٰ تو اس نے سچ کہا، یہ سب موجود ہے۔ خیر اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی ہو، اس میں ایک انتہا تو اختیار کی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت، جیسے کہ اسی آیت کے شروع میں ہے کہ مستوی علی العرش ہے، اس کا عرش کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے کہا عرش ہے، اس کا تخت حکومت ہے تو تخت حکومت ہے، اس تخت حکومت پر کرسی ہے، کرسی اقتدار، تخت اقتدار، تخت سلطنت، اس پر وہ متمکن ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس کے شائع نشان استوا، اس کے شائع نشان ہوگا، اس کے حسب حال ہوگا۔ ہمیں صرف اس پر مجمل ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے تفصیل کے ساتھ ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ سننے والا ہے، کیا ہماری طرح سننے والا ہے؟ وہاں پر بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سننے والا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے کان کی فریکوینسی ہو، وائبریشن ہو، ہمارے کان میں جو لکوڈ ہے وہ جھنجھنائے تب ہمارے کان اس کو کیچ کرتے ہیں آواز کو۔ تو اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی کہتے ہیں اللہ سننے والا ہے، لیکن کس طرح؟ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ مستوی علی العرش ہے، عرش پر موجود ہے، کس طرح وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم سے تو اس نے کہا مجمل طور پر ایمان لانے کے لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم یہ تک جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، اور ہم قریب ہیں اس سے، اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ۔ یہ جو گردن میں نالی ہوتی ہے جسے کٹ جائے تو انسان پھر بچ نہیں پاتا، اسے رگ جاں کہتے ہیں۔ بقرعید میں جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہی رگ جاں کاٹنے کا حکم ہے۔ تو یہ رگ جاں سے زیادہ قریب ہے اللہ رب العزت تمہارے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دوسری جگہ فرمایا جب مردے کی جان نکلتی ہے اور تم دیکھتے ہو اس کی پتلیاں چڑھ گئی ہیں اور اس کی روح جو ہے حلق میں اٹک رہی ہے، تو کہا نحن اقرب الیہ منکم، اس وقت تم جتنا اس کے پاس ہوتے اس سے زیادہ ہم اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے قریب ہے، انی قریب، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ معکم اینما کنتم، اور وہ ہماری رگے جاں سے زیادہ ہم سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور جس طرح کوئی ہمارے ساتھ برابر میں بیٹھا اس سے بھی زیادہ ہمارے اللہ قریب ہے۔ تو اللہ تو ہمارے قریب ہے۔ تو پھر یہ جو کہا گیا کہ اللہ کے قریب جاؤ، اللہ کا تقرب اختیار کرو، اللہ کی قربت کے لیے کوشش کرو،
اللہ کی صحبت، اللہ کی معیت، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے جب اللہ ہمارے قریب ہے؟ دراصل اللہ سے قربت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ سے دور ہو جانا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے ہے، اور یہ معنوی ہے، محسوس اور مادی نہیں۔ اللہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور کس طرح ساتھ ہے وہ اس کی کیفیت وہی جانتا ہے، لیکن اس نے کہا میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، رقیب عتید ہوں تمہارے اوپر، ذمہ دار ہوں، تمہارے میں نگاہ رکھے ہوئے ہوں، بصیر بعبادہ، اپنے رب پر، اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے وہ رب، تو وہ ہے ایسا۔ لیکن انسان کبھی کبھی اس کی طرف سے توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے کہ اللہ مجھ پر نگراں ہے، اس کی معیت کا استحضار اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اس کی نگرانی کا احساس اس کے ذہن سے فراموش ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی مادیات میں، دنیا کی خواہشات میں، دنیا کے حرص و ہوس میں مست ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اس وقت۔ اور اس سے زیادہ کبھی کبھی انسان خود اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی ذات میں کھو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں گھس کر مست ہو جاتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں رہتا، اسی کو قرآن نے کہا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جو ہمارے ذکر سے روگردانی کریں اور جن کی مراد، منشا، خواہش، آخری تمنا رہے صرف دنیا کی زندگی۔ وَذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ آیت کپا دیتی ہے، جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں مجھے ایک جھرجھری سی آتی ہے کہ ان کے علم کی انتہا یہی تک ہے۔ جو لوگ دنیا کے گرفتار ہو جاتے ہیں وہ اس سے آگے سوچ نہیں پاتے، اور آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دین پر کو بھی دنیا کے تناظر میں پکڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے کہے کہ دیکھیے رکوع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے، وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے، رکوع کو چھوڑیے، اور وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب آدمی ہاتھ منہ دھوتا ہے تو کرونا وائرس سے نجات مل جاتی ہے، یا فلاں چیز ختم ہو جاتی ہے، یا فلاں بیماری کا، تو ہمیں زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ ہاں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب بندہ اپنے چہرے پر پانی نوارتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو ہمیں وہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین کو بھی دنیا کے تناظر میں دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ تو ذالک مبلغ من یہ کس کیفیت سے آدمی کو بچنا چاہیے، یہ کافر کی پہچان ہوتی ہے، مومن کی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنے وجود سے فراموش کر دیا، غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اپنی ذات سے بھلا دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جانے والا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو اللہ کو زیادہ بھولے ہوئے ہیں، جتنا زیادہ بھولے ہوئے ہیں وہ اپنے جسم پر اتنا ہی دھیان دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کھانسی بخار ہو جاتا ہے تو چھوٹی موٹی دوا سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے فلم ایکٹرز ہیں، جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں، جو دنیا کے نامچین بندے ہیں، اگر ان کو کچھ ہو جائے تو یہاں سے وہاں تک قطار لگ جاتی ہے ڈاکٹروں کی، تو ان کو تو ہم سے زیادہ فکر ہے اپنے جسم کی۔ تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ بھولے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، یعنی کہ بھولے ہوئے ہیں اپنے روحانی وجود کو، اپنی روح کے تقاضوں کو، جسم کے تقاضوں میں مست ہو گئے ہیں، دنیا کے مطالبات میں گم ہو گئے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان کے آغاز کیا ہے، ان کی انتہا کیا ہے، وہ یہاں کیوں آ گئے ہیں، انہیں یہاں کیا کرنا ہے، ایک دن ان کو مرنا ہے تو مر کر کہاں جانا ہے، آخر کسی کے سامنے حساب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو اصل جو اللہ سے دوری ہے یا جو اللہ کی سے قربت حاصل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ مادی اور محسوس نہیں، بلکہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لگانا، اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لگانا۔ اب یہ تقرب کیا ہے، ہم اللہ کی قربت کیسے پائیں، کیسے اللہ کا استحضار اپنے اندر جاگزی کریں، اپنے اندر پیدا کریں، تو اس کے بارے میں نے حدیث شروع میں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بنیادی حدیث ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں عام طور پر حدیثوں کے 40 کے مجموعے لوگوں نے تیار کیے، 40 حدیثوں کی فضیلت آئی ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کرے ان کو پھیلائے تو اس کو روز قیامت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ تو گرچہ یہ حدیث بہت اتھینٹک نہیں، لیکن چونکہ اس کے معارض، اس کے مخالف کوئی حدیث نہیں اور ایک فضیلت کی چیز ہے، تو ہر زمانے میں علماء کرام نے، امام نووی نے، امام ابن رجب حنبلی نے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مطلب جتنے بھی بہت بڑے بڑے علماء جو گزرے ان سب نے کوشش کری کہ ایک مجموعہ 40 حدیثوں کا تیار کریں، اور اس کو تو اس 40 حدیثیں ایسی ہوں جو دین کے تمام جو شعبہ جات ہیں ان سب کا احاطہ کر لیں۔
تو جتنا میں جانتا ہوں کہ 40 کے نام سے جن لوگوں نے بھی مجموعے تیار کیے اس میں اس حدیث کو جگہ دی ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے القاء شدہ یا وحی کردہ کسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، وہ اللہ ہی کا بیان ہو، اللہ ہی کا قول ہو، لیکن اللہ کے رسول اس کو انٹرپریٹ کریں۔ قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں، اس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کا مفہوم بیان کر دیں۔ تو یہ قرآن کے الفاظ بھی، لیکن حدیث قدسی کا یہ معاملہ نہیں۔ حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، اس لیے حدیث قدسی باوجود یہ کہ اللہ کا منشا اس کا مدعا ہوتی ہے، لیکن قرآن کی طرح نمازوں میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے روایت یہ حدیث، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، دشمنی کرے، تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اب یہاں ولی کا لفظ آ گیا۔ ولی اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، سٹا ہوا ہونا۔ قرآن میں اس معنی میں استعمال قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب ہیں ان سے جنگ کرو، جو تمہارے قریبی جو جنگجو لوگ ہیں ان سے جنگ کرو پہلے۔ تو یہ ولایت کیا ہے؟ کوئی آپ کے بہت قریبی ہو جائے، آپ کا ہر وقت ساتھ دے، آپ کے پیچھے کھڑا رہے، آپ کی تائید و نصرت کے لیے ہمہ وقت تیار ہو، وہ آپ کا ولی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا اپنے کچھ بندوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس میں بڑی گڑبڑ پھیلی ہے تصوف کی وجہ سے۔ تصوف میں دو انتہا ہیں۔ ایک انتہا تو وہ ہے جو عام طور پہ صوفیہ اور پیری مریدی کا کاروبار کرنے والوں اور خانقاہوں کے نام پر محل اور بنگلے تعمیر کر لینے والوں اور بینک بیلنس چڑھانے والوں نے جو کاروبار بنا رکھا ہے دین کا، وہ کہتے ہیں تصوف ہی اصل دین ہے، اور انہوں نے پورا ایک نظام کائنات بنا رکھا ہے کہ 8 ابدال ہیں، 4 اقطاب ہیں، غوث ہے جو دنیا چلا رہے ہیں۔ یعنی جو مشرکوں کا جو پورا سسٹم تھا، ایک پینتھیزم جو تھا کہ مطلب کئی خداؤں کا ایک مجموعہ جو بنا رکھا تھا، وہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، گرچہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، قرآن و حدیث سے اس کی کوئی سند نہیں۔ تو دین کل کا کل تصوف نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری انتہا کیا ہے؟ ان کے ریئیکشن، کہتے ہیں نا ایکشن سے ریئیکشن آتا ہے۔ تو ریئیکشن کے طور پر کچھ لوگ ایسے اٹھے، کچھ تحریکیں، کچھ جماعتیں ایسی اٹھیں جنہوں نے تصوف کو سرے سے ڈسکارڈ کر دیا، چھوڑ دیا، مسترد کر دیا، اور تصوف کے نام سے انہیں الرجی ہو گئی۔ انہوں نے تصوف کو چنیا بیگم کہا، شراب کی بوتل کہا، لال پری کہا، اور اس کا مذاق اڑایا، اس کی تذلیل کری، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تصوف دین کا ایک حصہ ہے۔ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم تصوف کو تصوف کے نام سے لیتے ہیں، تصوف کے نام سے لیتے ہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تصوف کا جو شعبہ ہے اس کو کیوں نہیں، جو قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، جو حدیث پاک کے اندر الفاظ آئے ہیں، کیوں نہیں اس سے انٹرپریٹ کرتے؟ قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں اس کے لیے الفاظ آئے تزکیہ اور احسان۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تزکیہ، اور احسان ان اللہ مع الذین وہم محسنون، احسان کا لفظ قرآن کریم میں آیا، حدیثوں میں بھی آیا۔ یہ حضرت جبریل نے آ کر پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تم اللہ کی عبادت کرو اس انداز میں گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں کیفیت نصیب ہو جائے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تصور رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو اسلام اور ایمان کے تقاضوں کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، اللہ توفیق دے، تو احسان کے مرتبے تک پہنچنے کی۔ تو یہ ایک انتہا، اسی میں تصوف کے اندر ولایت کا معاملہ آتا ہے، ولی، اولیاء اللہ۔ تو اگر یہ بخاری کی حدیث نہ ہوتی، شاید جو تصوف کے دشمن ہیں یا تزکیہ و احسان جن کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کے نظام جماعت میں، نظام تحریک میں یا اجتماعی جو ان کا ایک موٹو ہے جو منشور ہے اس میں، جس میں روحانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ شاید اس کا انکار کر دیں۔ لیکن چونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، اور ولی کا انکار نہیں کر سکتے آپ۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اور جو کفار ہیں ان کے اولیاء، ان کے سرپرست ہیں طاغوت، جو ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ تو میرے دوستو ساتھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہے، نہ کچھ ماضی کا خوف ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، تو ملائکہ اور فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہتے ہوئے مت ڈرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے نگہبان ہیں، ہم تمہارے کارساز ہیں، ہم تمہارے معاون ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو یہ اولیاء، یہ ولایت کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ البتہ ولایت کے تعلق سے، ولی اللہ اولیاء کے تعلق سے جو غلط تصور ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اولیاء کا تصور کیا ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو، دنیا سے کٹ گیا ہو اور جا کر کہیں کہیں رہتا ہو۔ قرآن نے خود فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارے، یہ ہے اللہ کی نظر میں ولی، نہ کہ جو جنگلوں میں جا کر رہیں، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جائیں، دنیا سے کٹ جائیں، دنیا کے معاملات سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ یہ اللہ، یہ تو یہ جوگ ہے، بنواس ہے، یہ سنیاس ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ سیکولرزم ہے، یہ ربیزم ہے، یہ موناسٹسزم ہے، لیکن اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں جو تزکیہ احسان ہے، المؤمن القوی المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، ان کی دی ہوئی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو لوگوں کے بیچ میں رہنے سے گھبراتا ہے اور ان کی پریشانی سے صبر نہیں کرتا۔ تو اسلام کو تو یہ معیار ہے، اسلام کو تو یہ معیار، اسلام تو کہتا ہے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ جوگ اور بنواس ہی چاہیے ہوتا، ہر انسان سے یہی مطلوب ہوتا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر وہ بس اللہ اللہ کی جب مالا جپتا رہے، تو دنیا میں بھیجتا ہی کیوں؟ ایک خاندان کے طور پر کیوں بساتا اس کو؟ کیوں انسان ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتا؟ کسی پہاڑ کی چوٹی پر جیسے انگور کی بیل اگاتی ہے، جیسے کوئی پیڑ اگاتا ہے خضرو، ایسے ہی پیدا ہو جاتا ہے انسان، بس وہیں جیتا اور وہیں مرتا اللہ اللہ کرتا ہوا۔ لیکن اللہ نے اس کو جو پیدا کیا ایک پورے سماج میں پیدا کیا، پورے خاندان میں پیدا کیا، ایک اجتماعیت کے ساتھ پیدا کیا۔ اور جو ماہرین اجتماعیات یا ماہرین سماجیات کہتے ہیں انسان سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کے لیے سب سے بڑی قید ہے قید تنہائی۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، ولایت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ولایت تو ثابت ہے، البتہ ولایت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ولی کیا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا تصور ہمارے ذہن میں صاف ہونا چاہیے۔ تو من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وما تقرب عبدی بشیء احب الی مما افترضته، اور میرے قریب آنے کی بندے نے جو بھی کوششیں کی ان میں سب سے بہتر ذریعہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ یہ اللہ کے قربت پانے کے لیے بندہ جن راستوں پر چلتا ہے، جو ذرائع استعمال کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ کی قربت پانا چاہتا ہے، ان میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ ہے وہ ہے اللہ کے عائد کردہ پابندیاں، اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں۔ یہ ہے تقرب بالفرائض۔ لیکن پھر دوسری جگہ فرمایا ولا یزال، آگے فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لیکن میرا ایک بندہ، کوئی بندہ میرا نوافل کے ذریعے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نوافل کے ذریعے، دوسرا ہے تقرب بالنوافل، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ تقرب بالفرائض، لیکن نوافل کے ذریعے جو اللہ کی قربت پائی جاتی ہے، اس کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، اس میں بندہ کوشش کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے چیزوں کو، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو اقبال نے کہا تھا وہی، جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت اس کی مشیت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یہ نوافل کے ذریعے، تب یہ عالم ہوتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ اس وقت جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قربت پا لیتا ہے، اللہ کی قربت پا لیتا ہے، اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے لئن سألنی لأعطینہ، اب وہ جو مانگے اللہ دیتا ہے، وَلَنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے وہ پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کر دیتے تھے رد نہیں ہوتی تھی، کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔
اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیے کہ مستجاب الدعوہ بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. تو کہا اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کرو. رزق کا اثر جو حرام روزی ہوتی ہے اس سے اندر کی روحانیت مر جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے فرمایا رب اشعث واقبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اشعث جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اخبر کپڑے میں مٹی لدی ہوئی ہے، دھول آلود ہیں، غبار آلود ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم آج بارش ہو کر رہے گی تو اللہ بارش کرتا ہے. وہ جس چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ اس کی قسم پوری کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے اور جسم کے لحاظ سے نحیف تھے. ایک روز کھجور کے پیڑ پر چڑھ کر کچھ پھل توڑ رہے تھے کھجور کے. تو صحابہ کرام، ظاہر سی بات ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی ہنسی مذاق دل لگی بھی ہو جاتی ہے. تو ان کی لنگی تھوڑا ٹانگ پر پنڈلی کے اوپر سے چڑھی ہوئی تھی. تو ان کی ٹانگیں چونکہ نحیف تھے اور تھوڑا لاغر تھے تو ٹانگیں پتلی تھیں. تو صحابہ کرام نے کہا رہے تمہاری تو ٹانگیں ٹہنیوں کی طرح ہیں، پتلی ہیں. کسی نے کہا تو لوگ ہنسے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ٹانگیں اگر اللہ کے میزان میں رکھ دی جائیں تو ساری دنیا سے زیادہ وزنی قرار پائیں. تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس حدیث سے دو بنیادی طریقے ہمیں معلوم ہوئے اللہ کے قریب جانے کے. ایک طریقہ کیا ہے؟ تقرب بالفرائض، اور دوسرا ہے تقرب بالنوافل. تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل میں تھوڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کو تقرب بالفرائض زیادہ محبوب ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے یہاں پر، مما افترضتہ احب، سپرلیٹیو ڈگری. سب سے زیادہ جو پسند ہے کہ اللہ کے فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جائے. کیوں اللہ کو یہ پسند ہے؟ کیونکہ اللہ تو سب کا معبود ہے، رحمان و رحیم ہے. تو فرائض سے چونکہ کسی کو گنجائش نہیں کہ کوئی کرے نہ کرے، فرائض تو سب کو ہی کرنے ہیں. جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ یہاں بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ مومن ہو یا کافر ہو. مومن ہے تو اس کی ذمہ داری ہے فرائض ادا کرے، وہ کافر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ایمان لا کر فرائض ادا کرے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو تقرب بالفرائض چونکہ سب کے لیے ہے، اس لیے اللہ کو محبوب ہے. اور دوسری بات یہ تقرب بالفرائض سب کے بس کی چیز ہے، سب کے بس. اس لیے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تہجد کی نماز سب پر فرض ہے. البتہ 5 وقتہ نمازیں سب پر فرض ہیں. زکوٰۃ یہ نہیں کہا سارے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو، گرچہ اعلیٰ مقام یہ ہے اللہ پر بھروسے اور اعتماد و توکل کا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی زائد چیز ہے ضرورت سے زیادہ اس کو اللہ کے راستے میں دے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد چیز ہے. لیکن ہر ایک کا یہ مقام نہیں، ہر ایک سے یہ مطلوب بھی نہیں ہے. وہ تقرب بالنوافل کے درجے میں آتا ہے. البتہ تقرب بالفرائض سب سے مطلوب ہے، ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے، اس کو کرنا ہے لازمی. تو یہ تقرب بالفرائض چونکہ اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں اور سب کے بس میں ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے تقرب بالفرائض میں کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ تقرب بالنوافل میں کرامات ظاہر ہوتی ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے. یعنی اس سے پھر معجزات ظاہر ہوتے ہیں، کرامات ظاہر ہوتی ہیں، خرق عادت اس سے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں. وہ ہاتھ ہلاتا ہے تو کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. آج کے زمانے میں چونکہ عقلیت کا بہت دورہ ہے، بڑے سے ہر آدمی اپنی اس خناس میں مبتلا ہے کہ میں سب سے پہلی بار میں عقل لے کر پیدا ہوا ہوں. اور جو جدید نسل ہے وہ سمجھے بیٹھی ہے کہ اس سے پہلے آج تک انسان جو ہے عقل سے خالی پیدا ہوتے رہے تھے، تو ہمارے اندر ہی پہلی بار عقل ہے، ہم ہی جو ہے ریزننگ کرنا جانتے ہیں. تو یہ آج کل جو خناس ہے اس میں عقل کو چونکہ بہت بول بالا دیا گیا، تو عقل کی روح سے اب بہت سے لوگ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے جو معجزات ہیں، انبیاء کے، سر سید کے جو ماننے والے ہیں، اور جو ہمارا ایک مکتب فکر ہے یہاں مشہور، یہ لوگ معجزات کی تعبیر کرتے ہیں الٹی سیدھی، کسی طرح یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نارمل ہو جائے، وہ معجزہ نہ رہے. یہ اس کو خدمت دین کی سمجھتے ہیں. انبیاء کو اونچے پائیدان سے اٹھا کر نیچے گرانے میں ان کو سمجھتے ہیں کہ عزت کی بات ہے ان کے لیے. تو بہرحال جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ کرامات کا بھی کر دیں گے، لیکن کرامات کا انکار نہیں کر سکتے. اتنے تواتر کے ساتھ بزرگوں کی کرامات ثابت ہیں، اور کرامات ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی. سچے دل سے دعا کریں اور دعا قبول ہو جاتی ہے. جو بھی اللہ سے لو لگائے، اور کبھی ہم سب نے کبھی نہ کبھی تجربہ کیا ہوگا، سچے دل سے کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا، چاہے بچپن میں دیا چاہے بعد میں دیا. تو یہ سب کرامتیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا تقرب بالفرائض میں کرامتیں نہیں ہوتی. وہاں کرامت کیا ہے؟ آپ دین پر جم جائیں، استقامت. قل آمنت باللہ ثم استقم، جم جائیے. اور چوتھا فرق، ایک فرق تقرب بالفرائض تقرب بالنوافل میں یہ ہے، تقرب بالفرائض کا درجہ پہلے ہے
تقرب بالنوافل کا بعد میں. آپ فرض نماز نہیں پڑھتے لیکن نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے. آپ رمضان میں روزے نہیں رکھتے لیکن شب برات کا روزہ خوب رکھ رہے ہیں، یہ فالتو روزے خوب رکھ رہے ہیں. فالتو سے مراد مطلب جو آپ پر فرض اور واجب نہیں ہے، فرض روزے چھوڑ رہے ہیں آپ اور نفل روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے. زکوٰۃ آپ نہیں نکال رہے، صدقات خوب کر رہے ہیں. فرض حج ادا نہیں کر رہے، عمرے پر عمرے کرے جا رہے ہیں. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، دنیا بھر میں تشہیر کر رہے ہیں، اپنے غریبوں کو بانٹتے پھر رہے ہیں راشن. تو یہ تقرب بالفرائض، یہ ترتیب یہی ہے. پہلے فرض ادا کریں، جب فرائض ادا کر چکے ہیں تو اس کے بعد تقرب بالنوافل کا درجہ آتا ہے. اور جب تک تقرب بالفرائض، جب تک فرائض سارے ادا نہ ہوں، اس وقت تک اگر کوئی تقرب بالنوافل کی طرف بھاگتا ہے، نوافل کی طرف بھاگتا ہے، غیر فرض عبادتوں کی طرف بھاگتا ہے، تو ترتیب توڑ رہا ہے. وہ فرض آپ پورا کریں، اس کے بعد آپ کے لیے وقت ہے تو آپ جو چاہے کریں. فرض آپ نمازیں پڑھیں، اس کے بعد آپ کو وقت مل رہا ہے، ساری رات عبادت کریے، آپ قیام لیل کریے، بہت اچھی بات ہے. یہ تقرب بالنوافل کا. اور صحابہ کرام کا جو سلوک تھا، جو ان کا تصوف تھا، جو احسان تھا، جو انہوں نے راہ سلوک طے کری ہے، جو وہ روحانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچے ہیں، وہ تقرب بالفرائض کے ذریعے. اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں آپ کو نہیں ملیں گی کرامتیں، آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ صحابی نے وہ کر دیا تو کرامت ظاہر ہو گئی، کیونکہ اس وقت تقرب بالفرائض ان کا سارا کیا تھا؟ استقامت، جم جانا دین کے لیے، قربانیاں دینا، گھر بار کو چھوڑ دینا، ہجرت کر لینا، مال و متاع کو ٹھوکر مار دینا، قیصر و کسریٰ کے جو ہے تختوں کو آگ لگا دینا، ان کو اپنے پیروں کی دھول میں رکھ لینا. یہ تھا تقرب بالفرائض. تو جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، والدین کی عزت اور احترام، ان کی ضروریات پوری کرنا فرض ہے، ایسی ایک بہت بڑا فرض ہے دین کی اقامت کرنا، دین کو قائم. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی کہا اقیموا الدین، دین کو قائم کرنا، دین کا نظام قائم کرنا. ایسا نہیں صحابہ کرام کو شوق نہیں تھا نفل نمازوں کا، یا شوق نہیں تھا نفل کے ذریعے اللہ کا تقرب پانے کا. دراصل اس زمانے میں دین قائم نہیں تھا، دین کے لیے جدوجہد جاری تھی، قربانیوں کا متقاضا تھا، لوگوں گھر بار کو چھوڑنا پڑ رہا تھا اور اپنے آپ کو لٹانا پڑ رہا تھا. اس زمانے میں انہوں نے نوافل پر توجہ نہیں دی. اس زمانے میں آپ کو صحابیوں کے بعد صحابہ کے بارے میں ملے گا کہ فلاں صحابی مسجد میں لمبی ساری رات عبادتیں کرتے تھے، ایسا نہیں ملے گا. لیکن جب ایک بار دین قائم ہو گیا، چاہے چھوٹی سطح پر، مدینے میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا، اسلام جس نظام کو لے کر آیا ہے اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ اسلام کیسا ہے، سماجی نظام کیا ہے اسلام کا، سیاسی نظام کیا ہے اسلام کا، معاشی نظام کیا ہے اسلام کا. جب دنیا کے سامنے ایک بار اسلام کی تمام اقدار، تمام روایات سب سامنے آ گئیں عملی شکل میں، اس وقت صحابہ کرام کو یہ جس نے دل چاہا، جو چاہے کہ بھائی جہاد پہ اگر جانا چاہتا ہے جہاد پر جائے. اس وقت لوگوں نے تفسیریں بھی لکھیں، درس و تدریس کے حلقے بھی لگائے اور دین و ایمان کی باتیں بھی کریں، اور جو ہے ذکر و اذکار کی محفلیں بھی سجائیں اور نعتیں بھی پڑھیں، اشعار بھی پڑھیں، یہ سب کیا. لیکن جب تک فرض ادا نہیں تھا تب تک یہ سب تفریحات، یہ سب مشغولیات سے ان کی زندگی خالی تھی. تو میرے دوست اور ساتھیوں، آج 1924 میں یا 1923 میں خلافت عثمانیہ، جو آخری خلافت تھی مسلمانوں کی، اجتماعیت تھی، آخری سہارا تھی مسلمانوں کی، جو ایک فرض ہے اسلام کا نظام قائم رہے، ایک مسلمانوں کا امام رہے، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین رہے، وہ آخری خلیفہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اپنے ہاتھ سے ترکوں نے اس خلافت کا خاتمہ کر دیا. آج کہیں پر بھی دنیا میں آپ 1 انچ جگہ رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اسلام پوری طرح قائم ہے. آج اسلامی نظام قائم نہیں ہے. کہیں مسجدیں موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، اور ذکر و اذکار کے حلقے موجود ہیں، تحریکیں اور جماعتیں موجود ہیں، لیکن ایک پورے مکمل اور جامع نظام زندگی کے طور پر اسلام کہیں جلوہ نما ہو، جلوہ افروز ہو، سب کے سامنے ہو، ایسا کہیں نہیں ہے. تو آج جو بنیادی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ اسلامی نظام کے قائم کرنے کی جدوجہد میں لگیں. یہ تقرب بالفرائض، یہ اللہ کو زیادہ مطلوب بھی اور ضروری بھی ہے. اس وقت اگر ہماری ترتیب الٹ جائے، ہم کہیں نہیں بھائی نفل نمازیں خوب پڑھو، رو رو کر دعائیں خوب مانگو، تلاوت قرآن کی خوب کرو، اور جو ہے ذکر و اذکار کی محفلیں سجاؤ، خانقاہیں بناؤ، مسجدیں آباد کرو، تو یہ جو ہے ترتیب ہم الٹ رہے ہیں. اگر یہ جو ایک فرض عین ہے یہ دین قائم کرنا، یہ فرض عین ہے، اس گناہ سے
تمام پوری امت کے تمام لوگ اس میں ملوث ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو یہ احساس ہے اور جو دوبارہ اس کو قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جتنا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ احساس بھی نہیں ہے، یہ کوشش بھی نہیں ہے تو پھر اس کے عذاب سے، اس کے وبال سے، اس کے گناہ سے کسی کو مفر نہیں. چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لومڑی کی دم کٹ جائے تو وہ بے عزت ہوگی سب کے سامنے، اگر ساری لومڑیوں کی دم کٹ جائے تو پھر سب کے سب اس حمام میں ننگے ہوں گے، کسی کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو یہ بات آج بھی لکھت میں موجود ہے، اسلام کے جو مصادر ہیں کتاب و سنت اس میں موجود ہے کہ یہ فریضہ ہے دین قائم کرنا. لیکن چونکہ اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس حمام میں ننگی ہے، سب کی دم کٹی ہوئی ہے، اس لیے اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوتی، اس پر کبھی اظہار خیال نہیں ہوتا، اس پر کبھی چرچا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کبھی لمحہ فکریہ نہیں آتا، کبھی انسان اکیلے میں بیٹھ کر روتا نہیں، کبھی سوچتا نہیں، کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی کہ ہم یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس کی جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے، نہ تو ہمیں اس کی فکر ہے بلکہ ایسا متاع کارواں جاتا رہا. اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو آدمی لٹ جائے، یہ ایک نقصان ہے، ایک لٹ جانے کا احساس ختم ہو جائے، یہ دوسرا بڑا نقصان ہے. آج ہماری جو مسلمان بھائی ہیں، جو امت مسلمہ ہیں، اس میں احساس زیاں ختم ہو گیا ہے. ہم کس نظام کے تحت اور کس سماجی سسٹم کے تحت ہم کس لیے آئے تھے، ہمیں خیر امت کہا گیا تھا، ہم کس نظام کو قائم کرنے آئے تھے، ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن آج ہماری زندگی اس احساس سے، اس تصور سے خالی ہے. کبھی ہمیں خواب میں بھی اس کا خیال نہیں آتا، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. دنیا بھر کی ہمیں فکر ہے، دنیا بھر کے مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں، دنیا بھر کے مسائل پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، مختلف سیاسی مسائل پر، مختلف سماجی مسائل پر ہمارے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے. نہیں فکر ہے تو ہمیں اس چیز کی آج ضرورت ہے کہ ہم اس اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہم اس جدوجہد میں شریک ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کہیں ہماری ترتیب الٹ تو نہیں گئی ہے؟ اگر یہ ترتیب الٹ گئی ہے تو یقین جانیے یہ ہمارے نوافل، یہ اذکار و اوراد، یہ ہماری جو عبادات فرائض کے علاوہ جو عبادت ہیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی، اللہ منہ پر مار دے گا. اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ اسلام جس نظام جو پورا نظام لے کر آیا اس کو ہم قائم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.